پھر بھی اللہ اس کو ادھر کرے گا اور تم کو ادھر کرے گا. دجال والے ادھر ہوں گے، مہدی والے ادھر ہوں. صف بندی ہونے والی ہے، ہو رہی ہے کچھ صف بندی، کچھ ہونے والی ہے. معاف کرنا، مجھے چھیڑو نا، مجھے چھیڑو. مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ عفریت کا معنی خبیث کس نے کیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے آباسا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں، یہ کس نے کہا. مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن چپ رہن دو. چپ کر میرے لیے جانیاں بولن دی. لیکن زیادہ تنگ کرو گے تو بچے پھر راز کھلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین. بالآخر ریاض شاہ پنڈی والا، اس نے جو 50 سال سے اہل سنت میں تقیہ کیا ہوا تھا، بالآخر اپنا تقیہ نہ چھپا سکا اور اپنی حقیقت کو واضح کر ہی دیا. گزشتہ کئی دنوں سے اس کے ایک بیان پر تبصرے جاری ہیں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا پر جتنی تحریف کی اس بندے نے، اس کا بھرپور علمی جواب ہمارے قائد امام جلالی زیدہ شرفہ نے دے دیا، اور آئندہ کے لیے بھی بھرپور چیلنج کیا کہ جس طرح وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو للکار رہا تھا، اس کو بھرپور چیلنج دیا گیا کہ تو نام لے، تیرے دل میں جتنا کچھ ہے تو بول کے دکھا، پھر پتہ چلے تیری بھی اصلیت کا. اور فکر رضا والے آخر دم تک امام اہل سنت کے ہر حرف پر پہرا دے کر رہیں گے. ریاض شاہ اصل میں ہے کیا؟ آج جو کچھ اس نے بیان کیا یہ اچانک نہیں ہے. آسماں کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ایک عرصے تک تقیہ کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کے افراد کو اپنے قرب میں لا کر جس مقصد کے لیے یہ گزشتہ 50 سال سے پلاننگ کر رہا تھا، آج کچھ پورا ہوتا نظر آیا تو ان لوگوں نے اپنا تقیہ اتار کر اپنی حقیقت کو واضح کیا. آج صرف میں اتنا بیان کروں گا کہ یہ پیچھے ہے کیا، یہ کس سازش سے یہاں تک پہنچا، اور اچانک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کی ذات پر اعتراض کرنا اور دشمنوں کی بولی، انتہائی بدتمیز مرزے کی بولی بول کر کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی گستاخی کی ہوئی ہے معاذ اللہ. یہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ کہ پہلے تو جرم کیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کی تحریف کرتے ہوئے پھر اپنے جرم پر جب صفائی دے رہا ہے تو اس انداز سے دے رہا ہے. سادہ سا مطلب یہی ہے کہ میں نے تو کیا کیا ہے، مجھ سے پہلے اعلیٰ حضرت بڑا کچھ کر کے گئے معاذ اللہ. کہنے کا مقصد تو یہی تھا. عفریت کا معنی پتہ ہے، صحابہ کو نامرد کس نے کہا، آباسا کا معنی تیوری کس نے کیا، یہ تو خود اس نے بھی کیا ہوا ہے. الغرض اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں اس طرح کی بولی بولنا، اس طرح کا اعتراض پیش کرنا، اور وہ بھی دشمن کا کیا ہوا، یہ کسی فکر رضا والے کا تو کام ہو نہیں سکتا. آخر یہ 30 سال تک جماعت اہل سنت کا صدر ناظم کن کن عہدوں پر رہا، اور آج یہ اپنا شر باہر نکال رہا ہے. تو اتنے سال یہ کیا ہوتا رہا، اصل اس کے پیچھے کیا ہے، ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن شاید لوگوں کو ہماری باتوں کی سمجھ بڑی دیر میں لگتی ہے، اور کچھ تو اس وجہ سے بھی نہیں توجہ دیتے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. لیکن ہم حقائق سب کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ جنہوں نے اتنا عرصہ غفلت کی ہے، جنہوں نے اس ریاض شاہ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، ابھی بھی وقت ہے وہ اپنے کفارے ادا کر لیں. ریاض شاہ ہو، عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی ہو، یہ دونوں جنہوں نے اہل سنت میں بڑا فساد برپا کیا، یہ دونوں محمود شاہ ہزاروی کے خلیفہ ہیں. اور یہ محمود شاہ ہزاروی، یہ فتنہ حویلیاں کا بانی، اس نے بڑی لمبی عمر پائی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے زمانے میں بھی یہ اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کرتا تھا. تمام اہل سنت وہ تو اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے پر متفق ہیں، لیکن یہ طبقہ، یہ درمیان میں جو تفصیلی طبقہ اڑا ہوا ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کبھی مجدد نہیں مانا. ان کا مجدد تو محدث ہزاروی تھا. یہ تو محمود شاہ ہزاروی کو مجدد مانتے ہیں، لیکن مجدد وہ ایسا ہے کہ اس کی جو چند ایک کتابیں ہیں وہ بھی وہ
چھپاتے پھرتے ہیں، اس قدر اس نے غلیظ زبان استعمال کی ہوئی ہے صحابہ کے بارے میں، معتقدات اہل سنت کے بارے میں، ہر لحاظ سے اس نے اہل سنت میں فساد برپا کیا۔ اب اس محمود شاہ ہزاروی کے خلاف اس وقت ہمارے علماء نے بھرپور سٹینڈ لیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، حضرت حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب، حضرت غزالی زماں علیہ رحمہ، ان بڑی ہستیوں نے اس وقت بھرپور سٹینڈ لیا تھا اور اس کے خلاف بھرپور فتاوی جات صادر کر کے اپنی شرعی ذمہ داری نبھا کر اہل سنت کے شر سے بچا لیا تھا۔ اس محمود شاہ کو تو اس زمانے میں ہمارے اکابر نے دبا دیا تھا، لیکن اکابر کے جانے کے بعد اسی محمود شاہ کے خلفاء، یہ ریاض شاہ اور یہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی، یہ اپنے شر کو آگے سے آگے لے جاتے رہے۔ محمود شاہ ہزاروی کے بارے میں 2 کتابیں موجود ہیں اس کی سیرت پر، ایک سیرت محدث ہزاروی، اس میں بھی اس کے خلفاء کی فہرست میں ان دونوں کا نام ہے، اس میں بھی سر فہرست جو خلفاء ہیں ان میں انہی کا نام ہے، ریاض شاہ اور عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی۔ اب آج کے دور میں محمود شاہ ہزاروی کی مجسم صورت یہی ہے، یہ ریاض شاہ پاکستان کے اندر، وہ ٹنچ باٹوی تو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ریاض شاہ محمود شاہ ہزاروی کی مجسم صورت ہے، اس کے نظریے کو لے کر یہ چلتا رہا، آج تک اندر اپنے باطن میں اسی نظریے کو چھپاتا پھرتا رہا۔ محمود شاہ ہزاروی انتہا درجے کا بدتمیز انسان، صحابہ کے بارے میں بغض و عناد بھرنے والا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر جس شخص نے یہ بدتمیزی کا طوفان شروع کیا تھا وہ یہی محمود شاہ ہزاروی تھا۔ یہ مولانا محمد علی نقشبندی علیہ رحمہ، ان کی کتاب دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ، یہ جلد 2، یہ ساری کی ساری اسی محمود شاہ ہزاروی کے خلاف لکھی گئی۔ اس نے اس زمانے میں اشتہار شائع کیا تھا، بانی بغاوت یزید، یہ ٹائٹل دیتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس ٹائٹل کے بعد پھر اس قدر بدتمیزیاں کرتا تھا۔ اس نے 24 اعتراضات کیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں، تو ہمارے ان اسلاف نے ان 500 صفحات میں اس کے سارے اعتراضات کے جوابات دیے، اور اس کے آخر میں فتوے بھی نقل کیے گئے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، حضرت غزالی زماں علیہ رحمہ، حضرت مولانا محب النبی صاحب، بڑے بڑے اکابر کے فتوے ہیں کہ یہ شخص پکا رافضی ہے، یہ اہل سنت کا بس لباس استعمال کرتا ہے، ٹائٹل استعمال کرتا ہے، رسوم اہل سنت کی لیتا ہے، لیکن اندر سے یہ پکا رافضی ہے۔ ہمارے اکابر تو یہ سارا کچھ دے کر گئے تھے، یہ ریکارڈ کا حصہ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالسبحان کھلا بٹی صاحب، اکابر تو سب ان کے نام سے واقف ہیں، اگلوں کو پتہ نہیں ان کے کام کا پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ ان کے صاحبزادے مولانا غلام محمود ہزاروی صاحب، انہوں نے بھی اسی کے رد میں کتاب لکھی تھی، محمود شاہ ہزاروی کے رد میں، اور اس کے آخر میں بھی یہ تمام فتوے نقل کیے ہمارے اکابر کے کہ محمود شاہ ہزاروی تو پکا رافضی ہے، اس طرف جانا تو سوائے گمراہیت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پکا رافضی اور اس کے تیار کیے ہوئے خلفاء، یہ ریاض شاہ، عبد القادر شاہ، یہ بھی پکے رافضی تھے۔ اتنا عرصہ تک یہ اہل سنت کی مرکزی قیادتوں کو سنبھال کر کیا کرتے رہے؟ 30 سال تک اس بندے نے جماعت اہل سنت کو اپنے قابو میں کیے رکھا، اور 30 سال تک قابو کر کے عشق محبت اعلیٰ حضرت کے نعروں کے نیچے عوام کو لا کر اعلیٰ حضرت کے مقام و مرتبے کو بیان کر کر کے اپنے حصے کے بے وقوف جب اکٹھے کر لیے، جب اپنا ایک ہلکا اثر بنا لیا، تو آج کہتا ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں بھی گستاخی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں کیا ہونا ہے وہ تو ہم سارا جواب دیں گے۔ یہ ایک دفعہ بولے تو صحیح سے جو کچھ پتا ہے، اصل اپنا بھی بولے کہ اپنا محمود شاہ ہزاروی کیا لکھ کر گیا ہے، اس کے بارے میں تو کلام کرے، لیکن ڈرتے اتنے ہیں کہ اپنے ابے کا نام تک نہیں لیتے اور نظریہ اس کا پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر تان کرتے ہوئے انہی دنوں ایک پروگرام میں اس نے اعتراف بھی کیا کہ جب تک میرے پاس جماعت کا عہدہ تھا، جماعت اہل سنت کا صدر، ناظم، کیا کیا بنا ہوا تھا یہ بندہ، کہتا ہے تب تک تو میں
چغلی وغلی باتیں بھی کرتا تھا، یہ باقاعدہ اس کا اعتراف ہے، یہ سن لیں کہ پہلے جب میں جماعت کا صدر تھا نا، اس وقت ہم بھی چوگلی ووگلی باتیں کیا کرتے تھے. شکر الحمدللہ ریٹائر ہوا ہوں، جان چھٹی ہے، یک طرفہ ہو گئے ہیں. اب ہم آواز دے کے کہتے ہیں علی تو ساڑھے واسطے اسی تواڑے واسطے، باہ باہ باہ. اب ہم نے یک سوئی اختیار کر لی ہے انہی کے لیے. تو یہ چغلی وغلی باتیں 30 سال تک ہوتی رہی، یعنی اہل سنت کو دھوکہ دیتا رہا کہ اعلی حضرت عاشقوں کے امام ہیں. آج جب اصل باہر نکلا تو مرزے کی بولی بولنا شروع کر دی. اب مرزا بھی اس کو اس لیے پسند ہے کہ وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خلاف ہے. بغض صحابہ بننے میں وہ بھی کوئی اس کے محدث ہزاروی سے کم نہیں ہے. دونوں کا مشن ایک ہے. مرزا 1000 گالیاں دے انبیاء کو، خدا کی شان میں توہین کر دے، اسے سب قبول ہے. اسے صرف ایک مقصد چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، اس سے یہ خوش ہو جائے گا، چاہے ملت کا بیڑا غرق کر دے. تو ان کا مقصد ایک ہی ہے دونوں کا، ریاض شاہ ہو مرزا منگول ہو، مقصد ایک ہی ہے کہ بغض صحابہ جو ہے وہ قوم میں بھرا جائے. اس وجہ سے کند ہم جنس با جنس پرواز، کبوتر با کبوتر و باز و باز، ایسے ہی جن سے نہیں مل گئیں. اس کے اب محمود شاہ ہزاروی نے یہ پورا شر پھیلایا تھا، جس کا جواب ہمارے کابر دے کر گئے 500 صفحات میں. یہ تاریخ کا حصہ آج ہم ان کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے 30 سال تک اس کو اہل سنت کا لیڈر ڈکلیئر کیا. کس بنیاد پر حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ کے وارثین، سیدی حضرات، آپ کے جانشین، آپ کے وارثین علماء، یہ تو ساری زندگی اس کا ساتھ دیتے رہے. اور افسوس شاید کسی کو اب یاد آ جائے وہ وقت جب حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ، امام اہل سنت، قائد اہل سنت کے خلاف اس بندے کو استعمال کیا گیا تھا. اس میں کوئی کوالٹی نہیں تھی، کوئی خوبی، کوئی کمال علمی تحقیقی، وہ تو آج دنیا کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے. لیکن صرف ایک کوالٹی کی بنیاد پر اس کو آگے لایا گیا، وہ کوالٹی تھی حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کے خلاف ہونا، ان کے خلاف طوفان بدتمیزی کرنا. اسی وصف کی بنیاد پر اس کو جماعت اہل سنت کی قیادت دے دی گئی. جماعت اہل سنت کی قیادت دے کر اہل سنت کا بیڑا غرق کیا گیا. ان 30 سالوں میں اہل سنت کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اہل سنت کو فکر رضا سے کھینچ کر فتنیاں حویلیاں کی دہلیز تک لے جایا گیا. کتنے کتنے ہمارے جامعات تفضیلیت کی لہروں میں بہہ کر رہ گئے. پنڈی کا سارا ماحول خراب ہو کر رہ گیا. اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ امام نورانی علیہ رحمہ کے خلاف تو یہ لوگ بڑا اچھل اچھل کر آتے تھے. نورانی صاحب علیہ رحمہ کی زندگی کے آخری ایام تک بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہے لاہور میں جلسے ہوتے تھے اور یہ لوگ تقریریں کرتے تھے کہ امام نورانی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے نمائندے نہیں ہیں، فکر رضا پر نہیں ہیں. وہ امام نورانی جن کے والد گرامی مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، جن کے گھر حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ علیہ رحمہ کی خانوادی، جن کے گھر سے رضویت پھیلی تھی، ان کے بارے میں بھی فتوے صادر کیے ان لوگوں نے. یہ ریاض شاہی کی قیادت کر رہا تھا آخری زمانے میں کہ نورانی صاحب مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں ہیں. جس طرح آج کل بھی کچھ لوگوں کو ٹاسک ملا ہوا ہے، ایک مفتی صاحب کو، وہ بھی دن رات لگے ہوئے ہیں کہ ثابت کریں کہ ہمارے قائد امام جلالی زیدہ شرف فکر رضا پر نہیں ہے. یہ ٹاسک پہلے بھی ملتے رہے. ریاض شاہ بھی اس ٹاسک پر لگا ہوا تھا. یہ تو دن رات تقریریں کرتا تھا، پورے پاکستان کے طول و عرض کے دورے کرتا تھا. اور معذرت کے ساتھ جانشین حضرت غزالی زمان، آپ کے وارثین، یہ سب حضرات اس کے بھرپور ساتھ رہتے اور ہر طرف اس سے ثابت کروایا جاتا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائندگی نہیں ہو رہی، ہم ہیں رضا والے. آج تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا. نورانی صاحب علیہ رحمہ تو فکر رضا کے دائی بن کر ہی دنیا سے گئے تھے، لیکن جن کے اندر بغض تھا، جو قوم کو دھوکہ دے رہے تھے، آج سب کچھ کھول کر رکھ دیا. آج وقت ہے کہ ہم جو کچھ بیان کریں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ حضرات کے جنہوں نے اس ریاض شاہ کو اس مقام تک پہنچایا،
30 سال تک دن رات ساتھ دیا، اپنے حلقہ سعیدی کو ریاض شاہ کے قدموں تک لے گئے اور ساری زندگی اس کو حجت کے طور پر پیش کیا۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے جامعہ انوار العلوم والوں کی کہ یہ اپنا کفارہ ادا کریں، یہ حقیقت واضح کریں۔ آج بھی جب ریاض شاہ کی ویب سائٹ کھلتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کی تصویریں جو ہیں وہ جامعہ انوار العلوم والوں کے ساتھ آتی ہیں، وہ حضرات اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ATI کے ذمہ داران، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ظالم نے تو ہمارے ATI کے طلباء کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آج جو بڑے بڑے ذمہ داران ہیں جنہوں نے ساری زندگی ATI میں فکر اعلیٰ حضرت کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، انجمن طلبہ اسلام کی فکری بنیاد ہی فکر اعلیٰ حضرت پر تھی۔ اس چمنستان کی تو پنیری ہی اعلیٰ حضرت کے گلستان سے نکلتی ہے۔ آج ATI کے بڑے ذمہ داران وہ سارے اس کے قریب، ریاض شاہ کے قریب آ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری قیادت سنبھالے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ فتنہ حویلیوں سے بچاتے ہوئے قوم کے بچوں کو فکر اعلیٰ حضرت کے پاس لے آئیں۔ اور ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، وہ بھی، ان کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پرانے کارکنوں کو جمع کر کے خدا کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر انجمن طلبہ اسلام کو جمع کریں اور اس فتنہ حویلیوں کی شر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اصل تعارف ریاض شاہ کا یہی ہے جو اس نے کروا دیا۔ ہمارا کام تھا یہ سارے حقائق قوم تک پیش کر دینا۔ فتنہ حویلیاں میں کتنا کچھ ہے اس سے پہلے بھی کلپوں میں ہم بیان کر چکے، اور ہمارے قائد امام جلالی زید شرف ہو کے باقاعدہ 2 سیمینار موجود ہیں، فتنہ حویلیاں سیمینار۔ اس فتنہ حویلیاں سیمینار کو سن لیں۔ جن کے اندر درد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری ہے، وہ خدا کے لیے حقیقت کو واضح سمجھتے ہوئے آج اپنا مذہبی فریضہ ادا کریں اور اس شخص سے بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ اس نے تو بیان کر دیا کہ میں کل تک جو تھا وہ چوغلی ووغلی باتیں کرتا رہا کہ مجبوری تھی کہ جماعت کی سربراہی میں نے سنبھالی ہوئی تھی، لیکن اب اپنی حقیقت اس نے واضح کر دی ہے۔ تو ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب ہوں، حضور غزالی زمان علیہ رحمہ کے جانشین حضرات ہوں، جامعہ انوار العلوم کے بڑے بڑے شیوخ ہوں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس شخص سے بائیکاٹ کا اعلان کریں جنہوں نے ساری زندگی اس کا ساتھ دیا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو بھی مسلم رکھا اور آج اس کو بھی مسلم قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تضاد بیانی نہیں چلے گی۔ اس نے اپنی حقیقت واضح کر دی ہے۔ اب اس پر چیلنج ہے کہ یہ بولے، یہ سارا کچھ بیان کرے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو کچھ اسے پتہ ہے بول کر دکھائے۔ اس کی منافقت کا تو پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو اس نے خود بھی اعلان کر ہی دیا میں منافق تھا 30 سال۔ یہ چوغلی ووغلی باتیں کرنا منافقت کا ہی اعلان ہے۔ تو جب اپنی منافقت کو بیان کر ہی دیا ہے تو سیدھی طرح سامنے آئے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل ختم کرے اور اپنا اصلی تعارف فتنہ حویلیاں کے ساتھ پیش کرے، پھر دیکھیں گے کون اس کی بات سنتا ہے، اور انشاءاللہ آخر دم تک اس کا تعاقب جاری رہے گا۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ